نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اسی اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہے جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کو ہادی بنا کر، مبشر بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا۔ حاضرین، آج کی اس مجلس میں ہم انشاءاللہ حشر کے میدان میں جزا و سزا کے تعلق سے اپنی بات آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں بندوں کا حساب کس طرح لے رہا ہے اور کیسے لے رہا ہے، کس طرح لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے اور کن کن لوگوں کو وہاں پر اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ انہی لوگوں میں سے ان لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی وہاں پر جمع کرے گا جو دنیا کی نظروں میں، دنیا والوں کی نظروں میں بہت زیادہ اچھے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ان لوگوں میں سے 3 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں لے کر آئے گا۔ ان میں سب سے پہلے عالم کو لایا جائے گا اور پھر دوبارہ مجاہد کو لایا جائے گا اور پھر تیسرے سخاوت کرنے والے کو لایا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں عالم سے پوچھے گا کہ بتاؤ تم نے میری خاطر کیا کام کیا؟ تو وہاں پر عالم جواب دے گا کہ باری تعالی میں نے تیری خاطر تیرے دین کے علم کو حاصل کیا، تیرے دین کی تبلیغ کی اور تیرے دین کی خدمت کرتا رہا یہاں تک کہ اسی حال میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ باری تعالیٰ یہ سارے کے سارے کام میں نے تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے کرتا رہا۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس عالم سے کہے گا کہ تو نے جھوٹ کہا ہے، یہ سارے کے سارے کام تو نے میری خوشنودی کے لیے نہیں کیے، میری رضامندی کے لیے تم نے یہ کام نہیں کیے، بلکہ تم نے یہ کام اس لیے کیے کہ لوگ تمہیں سب سے بڑا عالم کہیں، لوگ تمہیں سب سے بڑا جاننے والا کہیں، لوگ تمہاری تعریف کریں، لوگ تمہاری عزت کریں۔ اس غرض سے تم نے سارے کام انجام دیے، لہذا تمہاری نیت کے مطابق لوگوں نے تمہیں بہت تعریف کی، دنیا میں بہت عزت تمہاری ہوتی رہی، دنیا میں بہت تکریم ہوتی رہی۔ چونکہ تمہارا مقصد دنیا میں سربلندی کا تھا، دنیا میں نام و نمود کا تھا، لہذا دنیا میں بدلہ تم کو دے دیا گیا، یہاں تمہیں کوئی بدلہ ملنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ اس عالم کو فرشتے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے، اور پھر دوسرے اس مجاہد کو لایا جائے گا، اسے اللہ تبارک و تعالی سوال کرے گا کہ بتا تم نے میری خاطر کیا کیا؟ تو مجاہد کہے گا کہ باری تعالی میں تیری خاطر، تیرے دین کی خاطر، تیری خوشنودی کی خاطر لڑتا رہا، دشمن سے میں لڑتا رہا، یہاں تک کہ میں نے زخموں کو بھی برداشت کیا اور تیری جان کو تیرے حوالے کر دیا، شہید بھی ہو گیا۔ باری تعالی یہ سارے کے سارے کام میں نے تیری خاطر انجام دیے، تیری خوشنودی کی خاطر انجام دیتا رہا، تیری رضا کی خاطر میں انجام دیتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالی کہے گا کہ کھلا نہیں، ہرگز نہیں، تو نے یہ سارے کام اس لیے کیے کہ لوگ تجھے دنیا میں بڑا بہادر کہیں، لوگ دنیا میں تجھے بڑا شجاع کہیں اور طاقتور سمجھیں، بڑا پہلوان سمجھیں۔ تو نے اپنی تعریف کی خاطر، اپنی خوشنودی کی خاطر اور اپنی مرتبے کی خاطر کام انجام دیے، لہذا یہاں تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔
اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دے گا کہ لے جاؤ، لے جا کر آؤندے منہ اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اس کو بھی فرشتے آئیں گے اور لے جائیں گے جہنم کے بیچ میں اس کو ڈال دیں گے۔ اور تیسرے آدمی کو لایا جائے گا جو دنیا میں بڑا سخاوت کرنے والا تھا، بڑا دیالو تھا اور خرچ کرنے والا تھا۔ اس سے اللہ تبارک و تعالی پوچھے گا کہ بتا بندے تو نے میری خاطر کیا کیا، بندے تو نے میری خاطر کیا کیا؟ تو وہ بندہ کہے گا کہ باری تعالیٰ تو نے مجھے بہت سارا مال عطا کیا تھا، تو نے مجھے بہت سی دولت سے نوازا تھا، لہذا میں نے تیری دولت کو، تیرے عطا کی ہوئے مال کو تیرے بندوں میں خرچ کرتا رہا، کبھی اس کو دیتا رہا، کبھی اس کو دیتا رہا، کبھی اس کو دیتا رہا، ان تمام کے درمیان تیری دولت کو خرچ کرتا رہا۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس سے کہے گا کہ بندے تو نے یہ سارے کے سارے کام اس لیے کیے کہ لوگ تجھے سخاوت کرنے والا کہیں، لوگ تجھے بڑا دیالو سمجھیں، لوگ تجھے بڑا خرچ کرنے والا سمجھیں، تیری تعریف کی خاطر تو نے سارے کام کیے، میری خوشنودی تیرے نظروں میں نہیں تھی، میری رضا تیرے نظروں میں نہیں تھی، لہذا دنیا میں تیری تعریف کر لی گئی، دنیا میں تجھے بڑا سمجھا گیا، دنیا میں تجھے بڑا حاتم طائی کہا گیا، اب یہاں پر تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ فرشتے اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے بیچوں بیچ ڈال دیں گے۔ حاضرین، غور کرنے کا مقام ہے کہ آج ہم کتنے سارے کام کرتے ہیں، دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ فلاں میری تعریف کرے، فلاں میری تعریف کرے، اور اگر کوئی تعریف کر لیتا ہے تو ہم اکڑ جاتے ہیں، کوئی تعریف کر لیتا ہے تو ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو حاضرین، آپ جو بھی کام کریں گے اس نیت سے کریں کہ اللہ راضی ہو جائے تو بس ہے، اللہ خوش ہو جائے تو بس ہے۔ دنیا والوں کی تعریف سے ہمیں کچھ ملنے والا نہیں۔ دنیا والے تعریف کرتے ہیں تو ہمارے نفس کو ذرا تسکین ملتی ہے، ہمارے دل کو ذرا تسکین ملتی ہے، لیکن یہ تسکین چند دنوں کی ہے، چند گھنٹوں کی ہے۔ حاضرین، آپ جو بھی کام کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے کام انجام دیتے جائیں۔ اور اسی حشر کے میدان میں وہاں پر اس بندے کو لایا جائے گا اور لا کر اللہ تبارک و تعالی تمام کے تمام لوگوں کے سامنے اس کو لایا جائے گا، اور اس کے سامنے اس کے نام اعمال کے دفتر کو پھیلایا جائے گا، اس آدمی کے نام اعمال کے دفتر کو پھیلایا جائے گا۔ تنشر السجلات، سامنے جو ہے پھیلا دیا جائے گا، اور تمام کے تمام یہ دفتر تا حد نگاہ اس کے پھیلے ہوئے رہیں گے، جہاں تک نظر اس کی جاتی ہے وہاں تک اس کے اعمال کے دفتر پھیلے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو بلائے گا اور کہے گا یہ تیرے گناہوں کے دفتر ہیں، یہ تیرے اعمال کے دفتر ہیں، ذرا بتاؤ تو صحیح، اتنکر ھذا، کیا تم اس میں سے کسی ایک کا تم انکار کرو گے؟ قال لا یا ربی، بندہ کہے گا کہ پروردگار میں کیسے انکار کر سکتا ہوں، یہ سارے کام نے تمہیں کر دیے ہیں۔ اظلمک الکاتب، کیا لکھنے والوں نے تجھ پر ظلم کیا ہے؟ کیا لکھنے والوں نے تیرے ساتھ نازیبہ سلوک کیا ہے؟ کیا انہوں نے مزید ایکسٹرا کچھ لکھا ہے؟ تو اس وقت بندہ کہے گا کہ پروردگارا میں ایسا بھی نہیں سمجھتا کہ جو میں نے کیا ہے بس فرشتے وہی لکھتے رہے۔ اور پھر اللہ کہے گا الک العذر، تو نے سارے گناہ کے کام کیے، تو نے سارے اعمال کیے، کیا تیرے پاس ان اعمال کو کرنے کی کوئی وجہ ہے، کوئی ریزن ہے، کوئی عذر تیرے پاس موجود ہے؟ تو بندہ کہے گا کہ پروردگارا یہ سارے گناہوں کے کام تو میں کرتا رہا، میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، یہ سارے کے سارے کام میں کرتا رہا۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے کہے گا کہ آج ہم تم پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں، آج ہم تیرے ساتھ بے انصافی کرنے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی فتخرج له البطاقہ، ایک پرچی اللہ تعالیٰ اس کی نکالے گا جس میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ایک روایت کے مطابق اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ لکھا ہوا رہے گا۔
اللہ کہے گا یہ لو یہ پرچی اور جاؤ ترازو کے پاس جاؤ اور اس کو تولو. تو اس وقت بندہ کہے گا کہ پروردگارا یہ میرے گناہوں کے دفتر ہیں, تاحد نگاہ میرے گناہوں کے دفتر پھیلے ہوئے ہیں, اور یہ پرچی میرے کیا کام آ سکتی ہے؟ اتنے گناہوں کے مقابلے میں یہ چھوٹی پرچی کیا کام آ سکتی ہے؟ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی کہے گا جاؤ جا کر تول کر کے دیکھو. چنانچہ وہ بندہ اپنی پرچی کو لے جائے گا, ترازو کے ایک پلڑے میں گناہوں کے بھاری بھاری دفتر رکھے گئے ہیں, اور دوسرے پلڑے میں ایک چھوٹی سی پرچی جس میں کلمہ توحید لکھا گیا ہے. اس پرچی کو جیسے رکھا جائے گا فَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ, یہ چھوٹی سی پرچی توحید والی بھاری ہو جائے گی اور یہ گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا, گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. غور کرے دوستو, اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتانا چاہ رہے؟ وہ بندہ بہت بڑا گنہگار تھا, گناہوں کے دفتر بھرے ہوئے تھے, لیکن خرابی اس میں ایک نہ تھی. اس میں خرابی کون سی نہیں تھی؟ شرک کی خرابی نہیں تھی. بقیہ سارے کے سارے گناہ اس کے پاس موجود تھے, لیکن شرک سے وہ بری تھا, شرک سے وہ پاک تھا. اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی صرف کلمہ توحید کی بنا پر اس کو معاف فرمائے گا. دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہم تمام کے ساتھ یہی معاملہ فرمائیں کہ کوئی ایک ادا ہماری دیکھ کر پسند کرے اور پھر ہم کو جنت کا حقدار بنائیں. اسی طرح حاضرین, حشر کے میدان میں ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالی بلائے گا اور بلا کر تنہائی میں اس سے بات کرے گا, تنہائی میں اس کے سامنے اس کے گناہ بتائے گا. تو بندہ اس وقت کہے گا کہ پروردگارا میں نے سارے گناہ کے کام انجام دیے ہیں, یہ سارے کے سارے گناہ کے کام انجام دیے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالی اسے کہے گا کیا تمہارے پاس کوئی عذر ہے؟ بندہ کہے گا کہ پروردگار کوئی عذر نہیں. کیا تمہارے پاس کوئی اور وجہ ہے؟ بندہ کہے گا کوئی وجہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی کہے گا کیا تم اس میں سے کسی ایک گناہ کا انکار کر سکتے ہو؟ بندہ کہے گا کہ پروردگارا کسی گناہ کا میں انکار نہیں کرتا. بندے کے سامنے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کا دفتر رکھا ہے, اس میں چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے بتائے گئے ہیں. تو یہاں تک کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی سے کہے گا کہ پروردگارا اور بہت سارے بڑے بڑے گناہ ہیں جن کو میں نے انجام دے رکھا ہے, لیکن یہاں پر وہ گناہ تو نظر نہیں آ رہے ہیں, وہ گناہ یہاں پر نظر نہیں آ رہے ہیں. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی کہے گا کہ بندے یہ سارے کے سارے گناہ تم نے کیے, میں نے دنیا کے اندر بھی ان گناہوں کو چھپا رکھا, میں نے دنیا والوں کے سامنے ان گناہوں کو آشکارا نہیں کیا, دنیا والوں کو گناہوں کے سامنے نہیں بیان کیا. لہذا آج بھی تمہارے گناہوں کی ستر پوشی کی جا رہی ہے, آج بھی تمہارے بڑے بڑے گناہوں کو جو ہے چھپا کر رکھا گیا ہے. چنانچہ پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے, اپنے احسان سے, اس بندے کے اقرار کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی نیکیوں میں کنورٹ کر دے گا, نیکیوں میں بدل دے گا, اور پھر اس کو جو ہے جنت کے حوالے کر دیا جائے گا. حاضرین غور کرے کہ حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم بھی رہے گا, وہ رحیم بھی رہے گا, لیکن ساتھ ساتھ وہ جبار بھی رہے گا, ساتھ ساتھ میں قہار بھی رہے گا. آپ اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ غفور الرحیم ہے, جو چاہے کرتے جاؤ, جیسے چاہے کرتے جاؤ, جہاں چاہے کرتے جاؤ, پھر بھی وہ امید رکھیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے. یہ بھی سمجھ کر چلیں کہ اللہ قہار بھی ہے, اللہ جبار بھی ہے. ہاں وہ جتنا چاہے وہ سختی کر بھی سکتا ہے, اور اس کے غصے کا عالم اتنا ہوگا کہ آدم علیہ السلام بھی خوف کھا جائیں گے, ابراہیم علیہ السلام بھی خوف کھا جائیں گے, موسیٰ علیہ السلام بھی خوف کھا جائیں گے. اتنا غصے والا بھی اللہ تبارک و تعالی ہے. لہذا اس کے غفور ہونے پر ہی فخر نہ کریں, ساتھ ساتھ میں ڈرتے رہیں کہ وہ قہار بھی ہے, وہ جبار بھی ہے. حاضرین وہاں پر ایسے لوگوں کو ملایا جائے گا جو بلا حساب کتاب کے بخش دیے جائیں گے,
جنہیں حساب کتاب کے بغیر ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے لوگ ہیں جن کو حساب کتاب کے بغیر جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم الذین لا یتطیرون، وہ لوگ ہیں جو بدشگونی نہیں لیا کرتے تھے۔ حاضرین، جو لوگ بدشگونی نہیں لیتے، اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو ان کو بلا حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج کل بدشگونی بہت پھیلی ہوئی ہے۔ اگر گھر کے چھت پر کوا آواز دے تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی مہمان آنے والا ہے۔ اگر کسی کے گھر کے چھت پر الو بیٹھ کر پکارے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر نحوست نازل ہونے والی ہے۔ اگر کسی کی سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کھو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ ملنے والا ہے، اور اگر بائیں ہاتھ کی انگلی یہ ہتھیلی کھو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ جو ہے ہم کھونے والے ہیں۔ راہ میں چلتے چلتے بلی آڑے آ جائے، ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا کام انجام جو ہے نہیں دیا جا سکتا، یا ہمارا کام پورا ہونے والا نہیں ہے۔ الغرض بے شمار بدشگونیاں ہمارے معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ لہذا جو ان بدشگونیوں سے بچے گا، جو ان بدفعلیوں سے محفوظ رہے گا، تو ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ حشر کے میدان میں بلا حساب کتاب کی جنت میں جانے والے ہیں۔ اور پھر وہ لوگ بھی بلا حساب کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی پر اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ اس بھروسے کی وجہ سے وہ اپنا علاج بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ بخار آ جاتی تھی پھر بھی وہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بخار ختم کرنے والا ہے، یعنی وہ توکل کی انتہا کے درجے پر تھے۔ اگر بیماری آ جائے، اگر مشکل آ جائے، اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے، اس کا معالجہ کرنا شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ مجھے بخار آ جائے تو اس کا علاج کرنا یہ شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ تداووا یا عباد اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے رکھا ہے کہ اللہ کے بندو علاج کرتے رہو، لہذا علاج کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن پھر بھی ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اتنا بھروسہ کرتا ہے کہ وہ علاج سے بھی بے نیاز ہو جاتا ہے، تو ایسے بندوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو ان کے توکل کی وجہ سے، ان کے بھروسے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت بلا حساب کتاب کی داخل کرنے والا ہے۔ حاضرین، اور حشر کے میدان میں سب سے پہلے امت محمدیہ کا حساب لیا جانے والا ہے۔ ساری کی ساری امتیں کھڑی ہوئی ہیں، ان تمام کے تمام امتوں میں سب سے پہلے امت محمدیہ کا حساب لیا جائے گا۔ آدم علیہ السلام کی امت کا بعد میں، اور نوح علیہ السلام کی امت کا حساب بعد میں، ابراہیم علیہ السلام کے، اور موسیٰ علیہ السلام کے، عیسیٰ علیہ السلام کے، یہ سارے کے سارے انبیاء کرام کے امتی کھڑے ہوئے رہیں گے۔ ان تمام کے درمیان میں سے سب سے پہلا حساب کتاب ہم لوگوں کا ہونے والا ہے۔ حاضرین، ہمارا سب سے پہلے حساب کتاب لیا جانے والا ہے، اور حاضرین سب سے پہلے حشر کے میدان میں حساب کتاب لیا جائے گا تو حقوق اللہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت من عمله صلاته، بندے کے اعمال میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق ہیں ان میں سب سے پہلے حساب کتاب نماز کے بارے میں لیا جائے گا۔ ہمارا حساب نماز کے تعلق سے شروع ہوگا۔ اگر ہمارا حساب صحیح ہو رہا ہے فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، اگر ہمارا حساب کتاب نماز کے تعلق سے صاف ستھرا ہے اور ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ہر مرحلے میں ہم کامیاب ہوتے جائیں گے۔ وَإِن خَابَ، اگر ہم پہلے سوال میں ناکام ہو جائیں اور نماز میں ہم ناکام ہو جائیں فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، تو وہ نقصان اٹھانے والا ہے اور نقصان کا جو ہے سامنا کرنے والا ہے۔ تو لہذا نماز کو اہم سمجھیں، اس لیے کہ اسی کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ روزوں کا سوال بعد میں ہوگا، حج کا سوال بعد میں ہوگا،
اور دوسرے جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں ان کا حقوق جو ہے بعد میں جو ہے سوالات کیے جائیں گے، لیکن سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جانے والا ہے۔ حاضرین، اسی طرح جب بندوں کا حساب کتاب شروع ہوگا تو بندوں کے حقوق کا حساب لیا جائے گا، تو سب سے پہلے قاتل کا حساب لیا جائے گا، قتل کے بارے میں حساب لیا جائے گا۔ قاتل اپن جو ہے پکڑ کر لایا جائے گا، مقتول اپنے قاتل کو پکڑ کر لایا جائے گا۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے آپ لوگوں سے کہا تھا حاضرین کہ اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں مقتول کو یہ حق دے دے گا کہ اپنے قاتل کو پکڑ کر لائے، چنانچہ وہ اپنے قاتل کو پکڑ کر لایا جائے گا۔ قتل و غارت گری کا حساب کتاب سب سے پہلے لیا جائے گا۔ لہذا دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہمارے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور ہمارے زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ حاضرین، ہم کتنی مرتبہ اپنی زبانوں سے تکلیف دیتے ہیں، رشتہ داروں کو خاص طور پر ہم تکلیف دیتے ہیں، رشتہ داروں کو خاص طور ہم تانا دیتے رہتے ہیں، اور آنے والی بہو کو ہم تانا دیتے رہتے ہیں، اور آنے والی بہو کے ماں باپ کو ہم تانا دیتے رہتے ہیں۔ کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے زبان سے نکلنے والی بات تیر کی طرح سامنے والے کے دل پر پیوست ہو جاتی ہے، اس کے دل میں آہ نکل جاتی ہے، لیکن مجبوری کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کہتے ہیں۔ ان کا کچھ نہ کہنا یہ آپ کی کامیابی کی علامت نہیں ہے، یہ آپ کے جیت کی علامت نہیں ہے۔ وہاں پر اس آہ کے حساب کو بھی دینا ہوگا، اس دل دکھائے ہوئے آدمی کے احساسات کا جواب ہمیں دینا ہوگا۔ یہ مان کر چلے حاضرین، یہ سارے کے ساری باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن ہم ان کی طرف جو ہے توجہ نہیں دیتے ہیں۔ اور حاضرین، حشر کے میدان میں کتنے بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، کتنے بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو غربا رہیں گے، فقراء رہیں گے، مساکین رہیں گے، لیکن یہ لوگ مالداروں کے مقابلے میں 40 سال پہلے جنت میں داخلہ ہوگا۔ غربا مالداروں کے مقابلے میں بہت جلد جنت میں جانے والے رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا حساب کتاب مختصر رہتا ہے، ان کا لین دین مختصر رہتا ہے، ان کی زندگی مختصر رہتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں مالدار لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5۔ حاضرین غور کریں کہ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5۔ بنی آدم کے قدم حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے، 5 سوالوں کا جواب نہ دے۔ ان عمرہ فیما افنا، اس کے سارے کے سارے عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، پوری عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، خاص طور پر عمر کا سوال ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے جوانی کو کہاں بتائی۔ غور کریں، اگر ہم کو 8 دن کے بارے میں پوچھا جائے تم نے فلاں وقت کیا کیا، فلاں وقت کیا کیا، فلاں وقت کیا کیا، ہم حساب نہیں دے سکتے، ہم جواب نہیں دے سکتے۔ ساری جوانی کے بارے میں سوال ہوگا تو ہم حساب کیسے دے پائیں گے؟ کیا کہیں گے ہم نے وقت کیسے بتایا؟ کیا کہیں گے ہم نے وقت اگر ہوٹل میں بتایا؟ کیا کہیں گے اگر ہم نے چبوتر پر بیٹھ کر بتایا تو کیا جواب ہوگا؟ ان شبابہ فیما بلا، جوانی کے بارے میں خصوصی طور پر سوال کیا جائے گا۔ وعن مالہ من این اکتسبہ، اس کے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تم نے یہ مال کہاں سے کمایا، تم نے یہ مال کہاں سے کمایا، یہ دولت تم نے کہاں سے کمائی، یہ تجارت تم نے کیسے کی۔ جہاں جہاں 100 صاف انکم رہتے ہیں، یہ انکم ٹیکس والا وہ ہمارے گھر پہ دھاوا ڈالتا ہے، تھوڑی سی رشوت دے دو وہ چلا جائے گا، وہ ہمارے سارے خامیوں کو ڈھانپ دے گا، وہ ہمارے سارے کرتوتوں کو ڈھانپ دے گا، لیکن سو اتفاق یہ وہاں پر کسی قسم کی رشوت چلنے والی نہیں، وہاں پر لین دین کا مسئلہ نہیں، وہاں پر ٹیبل کے نیچے سے پیکٹ دینے کا نہیں، وہاں پر گھروں کو تحفے بھیجنے کا سوال نہیں، بلکہ کہاں کہاں سے تم نے مال کمایا اس کا جواب ہمیں دینا ہے۔ من این اکتسبہ وَأَيْنَ أَنفَقَهُ، اور چوتھا سوال یہ کہ تم نے کہاں کہاں خرچ کیے۔ حاضرین، ہم مال کو بے تحاشا خرچ کرتے رہتے ہیں، ولیموں میں جو ہے اتنے خرچ کیا،
رسموں میں اتنا خرچ کیا، سانچک میں اتنا خرچ کیا، منجوں میں اتنا خرچ کیا، فضول خرچی میں اتنا خرچ کیا، کتنا ہم مال خرچ کرتے رہتے ہیں۔ وہی راستے میں چلتے چلتے ہم جو ہے کسی سگنل پر ٹھہر جاتے ہیں، کوئی فقیر آ جاتا ہے، اس کو ہم سوری کہتے ہیں، اس کو ہم معاف کرنا کہتے ہیں، 1 روپیہ نکال کر دینے کو بڑا بھاری لگتا ہے۔ ہم مسجد میں چلے جاتے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، سلام پھیر لیتے ہیں، سامنے سے ڈبہ گزرتا رہتا ہے، اس کو ہم ایسے ہی بڑھا دیتے ہیں، گزار دیتے ہیں، لیکن کبھی جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ جو ہے روپے ڈالنا ہمارے پاس گوارا نہیں ہوتا۔ اپنی ذات کے لیے، نام و نمود کے لیے، اپنی تعریف کے لیے، اپنی شہنشاہیت کے لیے ہم شادیوں بے تحاشا خرچ کرتے رہتے ہیں، کھانے پینے بے تحاشا خرچ کر دیتے ہیں۔ ایک بچہ ہمارا رونے لگ جاتا ہے، کم سے کم 10 روپے کا چاکلیٹ اس کو دلا دیتے ہیں، لیکن کبھی 10 روپے نکال کر مسجد کے ڈبے میں ہم ڈالنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ چوتھا سوال جو کیا گیا تھا، وَأَيْنَ أَنفَقَهُ، تم نے مال کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا؟ الگ سوال، کہاں خرچ کیا تم نے، اس کا سوال۔ وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، پانچواں اور آخری سوال حشر کے میدان بندے سے جو کیا گیا اس کے علم کے تعلق سے کیا گیا۔ تم نے کتنا علم حاصل کیا اور تم نے کتنا عمل کیا۔ علم تو بہت حاصل کرتے ہیں ہم ناظرین، جمعہ کے موقع پر گھنٹہ گھنٹہ سنتے ہیں، عام جلسوں میں ہم سنتے رہتے ہیں اور چینلوں کے ذریعے ہم سنتے ہیں، الغرض سننے کے بے شمار مواقع ہمارے پاس موجود ہیں، علم حاصل کرنے کے بے شمار سورسز ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن جتنا علم ہم حاصل کر رہے ہیں اس پر ہم کہاں عمل کر رہے ہیں، اس پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں، اس کے سلسلے میں کوئی نہیں سوچ رہا ہے۔ حاضرین غور کریں، یہ ایسے سوالات ہیں جو ابھی سے جو ہے بتا دیے گئے ہیں، جواب ہم کو 60 سال کے بعد دینا ہے، جواب ہم کو 70 سال کے بعد دینا ہے۔ اتنا سال ہم کو دیا گیا، اتنی عمر ہم کو عطا کی گئی، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی اگر ہم جواب دینے کے حقدار نہیں بنے یا جواب دینے کے لائق نہیں بنے تو ہم سے بڑے بدنصیب اور کون ہو سکتے ہیں، ہم سے بڑے بدنصیب اور کون ہو سکتے ہیں۔ حاضرین یاد رکھیں، دنیا میں جو کچھ کرنا ہے یہاں پر معافی مانگ لیں، اگر آپ نے کسی کے جو ہے دل دکھایا ہے اس کے بارے معافی مانگ لیں، اگر آپ نے کسی کا پیسہ ڈبویا ہے یہیں پر جو ہے اس کا برابر سرابر کر لیں، جا کر اس کو مال لوٹا دیں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی وقت ہم نے مال لے لیا تھا، وہ بھول گیا اور ہم کو یاد ہے پھر بھی ہم نہیں لوٹا رہے ہیں، اور اب یاد آنے کے بعد، اب معلوم ہونے کے بعد ہم واپس لوٹانے جائیں گے تو ہم شرم محسوس کرتے ہیں، نا اب میں واپس لوٹاؤں گا تو کیا ہوگا، شرم محسوس کرتے ہیں، لہذا شرمانے کی بات نہیں، اس کے حق کو واپس لوٹانا ہوگا۔ بھلے وہ ہم کو دے کر بھول گیا، بھلے وہ نہیں جانتا کہ اس کے مال کو ہم نے چرایا ہے، اس کے مال کو ہم نے جو ہے لے لیا ہے، وہ نہیں جانتا، تب بھی اس کے مال کو واپس لوٹانا پڑے گا۔ کیوں وہاں پر دینا پڑے گا؟ کہ وہاں پر پائی پائی کا بندہ محتاج رہتا ہے، پائی پائی کا بندہ وہاں پر محتاج رہتا ہے، کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں، وہاں پر سکے چلنے والے نہیں، وہاں پر دینار درہم چلنے والے نہیں، وہاں پر مال دولت آنے والی نہیں، وہاں پر بندے کا عہدہ اور مرتبہ چلنے والا نہیں، کوئی وہاں پر چلنے والے نہیں، سب کے سب سامان رہیں گے۔ وقت کا بادشاہ تھا لیکن وہاں وہ فقیر کے برابر فقیر وہاں نظر آئے گا۔ بادشاہ نہیں کہہ سکتا کہ لوگوں میں دنیا میں بادشاہ تھا، میں تم پر حکمرانی کیا کرتا تھا لہذا آج بھی تم کو یہاں میری بات ماننی ہوگی، نہیں، وہاں پر کوئی جو ہے بادشاہ چلا نہیں سکے گا۔ بہت بڑا کٹھن مرحلہ ہوگا، بہت بڑا کٹھن مرحلہ ہوگا۔ نیکیاں لے کر جاؤ، وہی وہاں کا سودا ہے، وہی وہاں کا بازار ہے، وہی وہاں کی خریداری ہے۔ مختصر اللہ تبارک زندگی ہم کو عطا فرمائی ہے تاکہ حشر میں کام آنے والی چیزیں لے کر جائیں، لیکن یہاں آنے کے بعد انسان بھولی گا اس کو پلٹ کر واپس جانا ہے۔ یہاں کر ہم بھول ہی گئے، واپس لوٹ کر جانا ہے، حساب کتاب دینا ہے، ہم نے کتنا کمایا ہمیں خود پتا نہیں، اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، ابھی اسی وقت اگر ملک الموت آ جائے، اسی وقت ہم سے سوال کرے، دنیا میں سوال کرے، آخرت میں جاننے کے بجائے دنیا میں ہم سے سوال کرے، تم نے 30 سال کی زندگی بسر کی، 40 سال کی زندگی بسر کی، ذرا حساب تو بتاؤ صحیح، تمہارے نمازوں کا حساب ذرا دو، تمہارے علم کا حساب دو،
تمہارے مال کا حساب دو، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ اسی وقت اگر اللہ تبارک و تعالی روح قبض کرنے سے پہلے اگر ہم سے سوال کرے تو کیا ہم اس کنڈیشن میں ہیں، کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ان کا جواب دے سکیں؟ اللہ کی قسم دوستو، ابھی اگر ہم سے سوال کیا جائے، روح قبض کرنے سے پہلے اگر ہم سوال کیا جائے تو ہم جواب نہیں دے پائیں گے، نہ اپنے نمازوں کی جواب، نہ اپنا نمازوں کا جواب دے سکیں گے، نہ اپنے مال کا جواب دے سکیں گے، نہ اپنے خرچ کرنے کا جواب دے سکیں گے، نہ اپنے عمل کا جواب دے سکیں گے۔ تو لہذا یہ مان کر چلیں کہ ایک دن آئے گا، وہ دن پوچھے جانے سے پہلے یہاں پر اپنے آپ سے پوچھو، رات میں سونے سے پہلے اپنے آپ سے پوچھو، کیا آج میں نے کیا کام کیا، میں نے کس کا دل دکھایا، میں نے پیسے کہاں سے کمائے، میں نے کہاں خرچ کیا۔ اس کے بعد روزانہ محاسبہ کرتے رہے۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب لو قبل اس کے کہ کوئی اور آ کر تمہارا حساب کتاب لے۔ اور ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ باری تعالیٰ ہمارے جو ہے حشر کے میدان کے حساب کتاب کو آسان بنائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ وہ دعا کرتی تھیں، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، باری تعالیٰ تو ہمارے حساب کتاب کو آسان بنا۔ من نوقش فقد عذب، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، لوگو کیا تم سمجھتے ہو کہ حساب آسان ہو جائے گا؟ نہیں، اگر کسی سے سوال ہو گیا اللہ تعالیٰ کا، سمجھ جاؤ وہ پرفیکٹ جواب نہیں دے پائے گا اور وہ عذاب کا مستحق بن جائے گا۔ اگر کسی سوال کیا گیا پھر وہ پرفیکٹ جواب دے نہیں سکے گا، پھر وہ عذاب کا مستحق بن جائے گا۔ حاضرین، آئیے ہم دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ ہم تمام کے حساب کتاب کو آسان بنا، اور دنیا میں آخرت کا شعور لے کر مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب دینا ہے، اس شعور کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے لین دین کو آسان بنا، حلال کمائی کے ذریعے پیدا فرما، حرام کمائی کے ذریعے کو تو روک دے، زبانوں کی حفاظت فرما، ہاتھوں کی حفاظت فرما، اور جب تک دنیا میں رہے نیک اور صالح بنا کر رکھنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔